تو آپ لوگوں کو افسوس نہیں ہوا کہ 16 ماہ میں آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکے جو آرمی چیف نے 1 مہینے کے اندر کر دیا؟ کرنا یہ تھا. دیکھیں ہماری اس وقت کی انٹیریئر منسٹری کو ہمارے اس وقت کے آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا مجبوری تھی، وہ خود بتا سکیں گے. کیونکہ کیبنٹ میں تو آپ بھی تھے. ہم تو ہمیشہ کو اور اوپنلی اسمگلنگ جو میں خود جو ہے وہ گواہ ہوں اس چیز کو کہ میرے علاقے سے ایرانی پیٹرول گزرتا ہے، اور ہم جو کہانیاں سنتے تھے کہ جتنے رات کو جو ہے نا ٹینکر کے ٹینکر گزر رہے ہوتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، نان کسٹم گاڑیاں گزر رہی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی. کس کی سپورٹ تھی سب کے پیچھے؟ دیکھیں اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں اور چیک پوسٹ سے گزر رہی ہیں، اگر پولیسی چیک پوسٹ بھی ہے یا ایف سی کی بھی چیک پوسٹ ہے، تو سب ان کے جو ہیڈز ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اور ٹوٹلی ڈائریکٹلی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کیا مشکلات تھے یا کیا تھے. انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی، کی تھی یا نہیں کی تھی یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. لیکن کیوں ایسی چیز، اگر ٹینکرز جو میں نے آپ کو بات کی ٹینکرز تو آپ جو ہے وہ چرا کے نہیں لا سکتے. چلو باقی چیزیں تو آپ چلو پہاڑ کی اس طرف اس طرف، ٹینکر کے لیے تو مین روڈ چاہیے. 16 ماہ میں آپ لوگ بڑے زبردست انداز میں چلتے رہے، ہم نے کوئی آپ کا اختلاف نہیں سنا. ایک تاثر تو یہ ہے کہ ایک اسکرپٹڈ اختلاف آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے، ایک بندہ یہاں سے بولتا ہے، ایک بندہ وہاں سے بولتا ہے، اور بیسیکلی جو اسپیس بنی ہے پی ٹی آئی کی وہ آپ لوگ گریب کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی انداز میں اپنے اختلافات دکھا کے. 16 ماہ میں لوگوں کا تو عوام کا تو آپ نے پورا ایسی تیسی پھیر دی، پیٹرول مہنگا، ساری چیزیں مہنگی، اور یہ جو برڈن ہے کیا اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح لڑنے سے، اختلاف سے یہ برڈن تقسیم ہو جائے گا؟ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کا برڈن اٹھانا نہیں چاہ رہے پارٹیاں؟ دیکھیں 16 مہینے کی جب حکومت تھی اس میں مشکلات بھی تھیں. دیکھیں آپ ملک کو ڈیفالٹ کرتے یا آپ مشکل فیصلے کرتے. ٹھیک، یہ اب میں کہوں کہ یہ نگراں حکومت، آپ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کا تسلسل تھا. تو جب ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے تو کس کا تسلسل تھا؟ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کی ماضی کی حکومت نے ہمارے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی تھی، آنر نہیں ہوئی، ہم کیسے پاکستان کو ٹرسٹ کریں. ان کا یہ نہیں تھا کہ یہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم یا حکومت کس کی ہے، ادھر نام پاکستان کا چل رہا تھا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی، آنر نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے چیزیں ایسی تھیں کہ جب جو فارمر فائنانس منسٹر تھے پی ٹی آئی کے، جو فیڈرل کے تھے، وہ اپنی صوبائی 2 حکومتیں ان کی تھیں، کے پی اور پنجاب کی، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹر لکھیں ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ ڈیل نہ کرے، یہ کرے، مطلب ڈیل خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور وہ جو ہے آپ نے دیکھا اس کی آڈیو لیکس بھی آ گئی، انہوں نے بھی اس چیز میں اپنا ایک کردار ادا کیا. بڑے مشکل سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی اور چیزیں ہوئیں. اب چلو ہماری فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہمارے اس میں بڑے مشکل، ہم نے غلط کام کیا، ہم نے چیزیں مہنگی بھی کر دی. اب تو ہماری حکومت نہیں ہے، ابھی تو چیزیں مہنگی ہو رہی. لہٰذا یہ چیزیں جب آپ ایم ایف کے پاس گئے تو آپ نے ٹیکس جو ہے وہ ٹیکسیشن آپ نے وہ کرنا تھا، وہ ٹیکس آپ نے پیسے بھی واپس کرنے ہیں. ادھر روپے ڈیویلیو ہو رہا ہے تو آپ نے ڈالرز میں پیسے واپس کرنے ہیں. تو یہ مشکل فیصلے جو ہے نا اس وقت کی حکومت کو بھی لینے پڑے، آج بھی لے رہے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس ملک میں ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے اشرفیہ کو ٹیکس زون کے اندر نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. جو اس وقت حالات ہیں پی ٹی آئی کو بالکل آپ لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ایسے میں آپ کے خیال میں الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت پاکستان میں اکثریت کون لے سکتا ہے؟ اس وقت آپ تو پولیٹیکل ورکر ہیں، پنجاب میں بھی چکر لگاتے ہیں، سندھ میں بھی جاتے ہیں، کے پی میں بھی اردوان کے رہنے والے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت؟ ہم لوگوں کو تو صاف نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے بین کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ماضی میں تجربہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ماضی میں مشرف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا تھا اور ہم نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی تھی. ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل پارٹیز بین ہوں. ہاں کچھ ایسے عناصر جس میں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. باقی پارٹی کو آنا چاہیے میدان میں. اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے اور ان کو ووٹ کرتی ہے تو میں اور آپ کیوں روکیں ان کو؟